اس حدیث کے اندر بھی بہت بڑی قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے بھائی، اور پوری طرح آج ہمارے سامنے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نالائق لوگوں کو حکومت سونپ دی جائے گی، یعنی قیادت نالائق لوگوں کے پاس ہوگی۔ تو آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جس ملک کے اوپر انگلی رکھیں نالائق قسم کے حکمران بنا دیے گئے ہیں، جیسی عوام ویسے حکمران۔ ایک تو ان کے عقیدے خراب ہیں، بد عقیدہ ہیں، مشرک ہیں۔ پوری زمین کے اوپر اس دنیا میں آج جو دنیا ہے، ان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ مشرک ہے، ان کے عقیدے خراب ہیں بالکل۔ یہ ہر جگہ ہر وقت یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایک مسلمان حکمران بتائیں، باقی آپ دیکھیں 57 مسلمان ممالک ہیں، ایسے کوئی دو اوپر نیچے ہوں گے، 60 62 ہیں یا اتنے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کا نام لیں کہ یہ وہ حکمران ہے، چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو اور وہ مشرک نہ ہو، مجھے اس کا نام بتا دیجیے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور باقی جتنے ممالک ہیں ظاہری بات ہے وہ تو ہیں ہی کافر مشرک۔ تو آپ غور کیجیے لیڈرشپ کن کے ہاتھ میں ہے، تو نالائق انسان ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے نیچے جماعتیں آ جاتی ہیں جن کے پاس حکومت نہیں، لیکن وہ مختلف جماعتوں کے امیر ہیں، لیڈر ہیں یا قائد ہیں، جو بھی ان کو نام دیا جائے۔ تو ان میں سے جتنے یہ ہیں، چاہے وہ شیعوں کی جماعت ہو، قادیانیوں کی جماعت ہو، کوئی نقش بندی ہو، سہروردی ہوں، پھر یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، مجھے بتائیے کوئی ایک تو بتائیے نا کہ کوئی ایسا ہو جس کے وہ لیڈر کا عقیدہ صحیح ہو۔ عطا کہ حافظ سعید، اس کا بھی عقیدہ خراب ہے، کس طرح جمہوریت کو پہلے طاغوت کہتا تھا، پھر خود جمہوریت کا پجاری بن گیا۔ تو اسی طرح جماعت اسلامی چادریں چڑھانے والے پروفیسر غفور نے چادریں چڑھائی مودودی صاحب کی زندگی کے اندر بری امام میں، اور اس طرح شرک کیا انہوں نے، کھلے ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھو، پھر یہ جو ایک توحید کی جماعت اٹھی تھی، اندازہ لگائیے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایک زبردست دعوت کے ذریعے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک اجتماعیت قائم ہو گئی۔ تو یہ ایک مومنوں کی جماعت کہی جا سکتی تھی۔ یہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایمانداروں کی جماعت، اگرچہ ان کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، عقائد ہیں، ہوا میں ہیں، یعنی فردن ہیں، تو کوئی ایسی وہ حکومت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہا جا سکتا تھا بھئی ایک جماعت ایسی ہے جس کا عقیدہ بالکل درست ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے ان کے جو امیر ہیں، لیڈر، چونکہ نائلوں کے سپرد کی جائے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان کے سپرد کی گئی، انہوں نے نالائکی کا ثبوت دیا، نائلی کا ثبوت دیا۔ تو اس جماعت کے اندر بھی مخلص مومنوں کی جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا انہوں نے، اور اس کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گئے پوری طرح کے۔ سجدہ تعظیمی سجدہ ہوا تھا، ہاتھ پاؤں گھٹنے ٹیک کے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا تھا، کہتے ہیں پورے خاندان نے، ایک نبی کے سامنے، اور وہ بھی بیٹے کے سامنے سجدہ کیا، حالانکہ اس کی تشریح کر کے گئے تھے، تفسیر کر کے گئے تھے امیر محترم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو لی ساجدین ہے، اس سے مراد وہ 6 نمبر آیت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے کہ بیٹے تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، خاندان میں تجھے فضیلت عطا فرمائے گا، اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، تجھے حکومت دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ سورج چاند ستاروں کو جو جھکا ہوا تم نے دیکھا اپنے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، وہ اسی طرح حکومت عطا فرمائی، باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، نبوت عطا فرمائی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا۔ اور اس عنایت کے اوپر، اس رحمت کے اوپر، اس شفقت کے اوپر، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اوپر کی، پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گیا۔ یہ ہوا ہے اصل مسئلہ۔ اور انہوں نے اس سجدے کا رخ اللہ کی بجائے، اللہ کی شکر گزاری کے بجائے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر لیا، محمد حنیف صاحب نے اور سعید احمد نے، ان کا جو دست راز تھا اس معاملے میں۔ تو یہ ایک اب پھر اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ اب نالائق قیادت سامنے آئی ہے، ناخلف جانشین بنے ہیں، تو ان کے آگے پھر ٹکڑے ہوئے۔ پھر ایک سعید احمد نے اپنی علیحدہ جماعت بنا دی اس نالائق نے، پھر اس کے بعد یعقوب صاحب کا جو علیحدہ گروپ تھا، یعقوب صاحب نے بھی اپنی نالائکی کا ثبوت دے دیا، وہ کس طریقے سے اسی روش پر چل رہے ہیں۔ اس طرح اپنی جماعت کے اندر انتشار اور ساتھیوں پر سختی اور زبردستی اور نظم کا اور ڈنڈا اور ٹھونس، بدماشی، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور گروہ ہے ان کا،
جس کے دائیو صاحب وہ امیر ہیں اور وہ بیگ صاحب ان کے دستے راست ہیں، تو ابھی ان کے اندر اس انداز سے کوئی بڑی خرابی تو نہیں ہے، لیکن یہ خرابی ان کے اندر ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو ان کو وہ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے ان کو کافر مشرک کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بھی ایک نالائق قیادت کی نشاندہی ہے، نالائق قیادت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو صحیح قیادت ہوگی وہ مومنوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہوں گے، عقیدے کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے ہوں گے، اور کسی مومن بھائی کو وہ کافر مشرک نہیں کہیں گے یا مرتد نہیں کہیں گے، انتشاری نہیں کہیں گے، ایسا نہیں کہیں گے۔ اور اگر وہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں تو وہ سچے دل سے توبہ استغفار کریں گے اپنے مالک اور خالق سے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے لیڈرشپ کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ صالح قیادت لائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی جس طرح قوم بھی دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ عمر بن خطاب جیسا کوئی لائیں، تو اس طریقے سے دعائیں تو ان کی ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں عمر بن خطاب تھے کیسے۔ جب ان جیسا کوئی آ گیا تو اس کے بعد دیکھیں پھر کس طرح پوری دنیا کا نقشہ چینج ہوتا ہے۔ ان ساری درگاہوں کو، مزاروں اور مندروں کو زمین کے گراؤنڈ کر دیا جائے گا، سارے بتوں کو توڑ دیا جائے گا، پوری زمین کے اوپر اللہ ہی اللہ ہوگی، کوئی شرک اور کفر کا جھنڈا بلند نہ کر سکے گا۔ سارے شرک اور کفر کا خاتمہ کر کے صحیح معنوں میں عدل و انصاف قائم کیا جائے گا انشاءاللہ زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے کہ اجتماعیت دے اللہ تعالیٰ، اور ایسی لیڈرشپ ہمارے سامنے لائے مالک، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بہت آسان اور مشہور حدیث ہے بھائی، یہ وسیلے کے رد میں ہے، لیکن انسانیت کی بدبختی سمجھو اور مولویوں کی چالاکی کہ جو وسیلے کے رد میں آئی تھی، جو وسیلہ ان کے ہاں رائے جائے، جو روایت اس کے رد میں آئی ہے اسی کو وسیلے کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح قلیب بدر کا واقعہ جو ہے وہ مردوں کے نہ سننے کی دلیل ہے، لیکن اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی کہیں یا ان کی چالاکی۔ تو یہاں اس روایت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے پہلے دعا کی گویا کہ اے اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے تو ہم ان کو آگے کیا کرتے تھے اور بارش کی دعا کرتے تھے اور آپ بارش برساتے تھے۔ کئی موقعوں پر استسقاء کی وہ دعا اور اس بارشوں کے ہونے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اب نبی علیہ السلام تو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے ان کا کیا عقیدہ تھا، حالانکہ چند قدموں کے اوپر نبی علیہ السلام کی قبر تھی، تو عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ سب کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے، کوئی بھی مدینے والی قبر میں زندہ نہیں مانتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، چونکہ نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے چچا ہونے کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، عمر میں بزرگی، تو ظاہری بات ہے جس سے نبی علیہ السلام محبت کریں، صحابہ بھی اس سے محبت کرتے تھے نبی کی محبت کی وجہ سے، اور نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ یہ اس طرح کڑی سے کڑی ملتی ہے۔ تو اب ہم عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کر رہے ہیں تو آپ بارش برسائیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر امامت کرائی اور کس طرح دعا مانگی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ ہے، تجھے نبی کا وسیلہ، اس طرح نہیں کہا۔ اس وسیلے کا تو وہ شرک سمجھتے تھے جو آج ہماری قوم کے اندر آ گیا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں نے میرے اوپر یہ اعتماد کیا ہے، مجھے آگے بڑھایا ہے اپنے نبی کے ساتھ محبت کی وجہ سے، تو کوئی مصیبت نہیں آتی ہے، کوئی آفت نہیں آتی ہے مگر گناہوں کی وجہ سے، اور مصیبت دور ہوتی ہے، یہ قید کی مصیبت دور کر گناہ گاروں سے، اور یہ گناہ آلود ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ دیکھیے اس انداز سے ایمان خالص ہے یہ، لیکن ان مولویوں کی فریب کاری، اور کہتے ہیں کہ اگر عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو ہم نبی علیہ السلام کو وسیلہ کیوں نہیں بنائیں گے؟ یہ خالص ان کی فریب کاری اور مشرکانہ انداز ہے۔ اصل میں ان علماء نے یہی کیا ہے، اسی انداز، اسی راستے پر چلے ہیں یہ محمد حنیف اور یہ اب یعقوب علی اور سعید احمد، بالکل وہی انداز ہے، ایک بات کو پھیرنے کا، ہیر پھیر کرنے کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے ہوئے۔